بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور الرحیم۔ محترم معزز علماء اکرام، دعوت دین کا جذبہ رکھنے والے میرے عزیز ساتھیوں، ملت اسلامیہ کی ماں اور بہن، یہ مختصر سا درس، اس درس کے لیے میں نے قرآن مجید کی 2 آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں، سورہ فصلت کی آیتیں ہیں۔ ترجمہ ان آیات کا یہ ہے: بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے اور پھر اس پر ڈٹے رہے، ثابت قدم رہے، ایسے لوگوں کے لیے تتنزل علیہم الملائکہ، ان پر فرشتے نازل ہوں گے اور یہ کہیں گے فرشتے ان سے اللہ تخافوا، مت ڈرو، ولا تحزنوا، غم نہ کرو، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون، اور خوشخبری دیں گے ایسی جنت کی جن کا تم سے وعدہ کیا۔ نحن اولیاؤکم، بلکہ اس کا معنی یہ ہے خوش ہو جاؤ اس جنت سے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے۔ نحن اولیاؤکم فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ، ہم تمہارے دوست ہیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، اور تمہارے لیے وہ سب کچھ وہاں ملے گا جس کی تم تمنا کرو گے۔ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ، اور تمہارے لیے اس جنت میں وہ سب ملے گا جس کا تم مطالبہ کرو گے۔ نُزُلًا مِّن غَفُورٍ رَحِيمٍ، یہ مہمان نوازی ہے اس اللہ کی طرف سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ معزز دوستوں، میں نے آیت پڑھی اور میں نے مکمل اس کا ترجمہ کیا ہے۔ اس آیت کی روشنی میں اس طرح کی ایک اور آیت قرآن مجید میں سورہ احقاف کے اندر بھی ہے، اور وہ آیت اس طریقے سے ہے: ان الذین قالوا ربنا اللہ، بے شک جن لوگوں نے کہا ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ثابت قدم رہے، ڈٹے رہے، فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، انہیں نہ ڈر رہے گا اور نہ یہ کبھی غم کریں گے۔ اولئک اصحاب الجنہ، یہی لوگ جنتی ہیں، اور خالدین فیہا، اس میں ہمیشہ رہیں گے، جزاء بما کانوا یعملون، یہ بدلہ ہے ان کے اعمال کا۔ قرآن مجید کی 2 جگہ سے میں نے 3 آیتیں میں نے پڑھی ہیں۔ 2 آیتیں سورہ فصلت کی پڑھی ہیں اور 1 آیت میں نے سورہ احقاف کی پڑھی ہیں، ترجمہ بھی میں نے کیا ہے۔ ایک بات تو سمجھ میں آ گئی کہ اس کی بڑی فضیلت ہے، اور وہ چیز جس کی فضیلت ان آیتوں میں بتائی گئی ہے وہ ہے استقامت۔ کون سی چیز؟ کون سی چیز؟ استقامت۔ استقامت، کئی لوگ ہیں نا استغفار بھی صحیح بولتے نہیں، استغفار استغفار بولتے ہیں۔ استغفار، استقامت، یہ سب عربی کے جملے ہیں اور یہ ہماری عبادتیں ہیں، تو اس میں ہمیں آگے پیچھے کرنے کا حق نہیں ہے، ہمیں سیکھنا پڑے گا۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا، صحیح مسلم کتاب الایمان میں یہ حدیث موجود ہے۔ صحابی کا نام ہے سفیان ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ۔ صحابی کا نام سفیان ابن عبداللہ، ایک ابو سفیان رضی اللہ عنہ، اور یہ ایک صحابی جن کا تذکرہ صحیح مسلم کی حدیث میں آ رہا ہے، سفیان ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ، کہتے قلت یا رسول اللہ، میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، قل لی فی الاسلام قولا، مجھے کوئی ایک بات اسلام میں بتائیے، کوئی ایک چیز بتائیے، لا اسأل عنہ احدا غیرک، آپ کے علاوہ میں کسی سے وہ سوال نہ کروں، نہ ابو بکر سے پوچھوں نہ عمر سے پوچھوں، کوئی ایک چیز مجھے بتائیے۔ تو آپ نے سفیان ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ کو جو جواب دیا، قال، آپ نے کہا، قل، کہو جی، آمنت باللہ ثم استقم، کہو میں ایمان لایا اللہ کی ذات پر اور اسی پہ ڈٹے رہو، مستقیم رہو، ثابت قدم رہو۔ اب سوال یہ ہے کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے،
ہمیں استقامت کی ضرورت ہے. ہم لوگ کوئی چیز شروع کرتے ہیں اسے کر نہیں پاتے. 2-3 مرتبہ جو ہے بڑا جوش ہمارے اندر رہتا ہے، اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ وہ جوش ختم ہو جاتا ہے. تو ہمیں استقامت اپنی زندگی کے اندر لے کر آنا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا فاتته الصلاة من اللیل، رات میں نماز پڑھتے تھے تہجد، کبھی کبھی چھوٹ جاتی، من وجع او غیرہ، کبھی طبیعت خراب ہوتی، درد ہوتا کہیں پر، تو نماز چھوٹ جاتی، فاتت ہو تو صلی من النہار 12 رکعۃ، رواہ الامام مسلم. تو آپ دن میں وہ نماز 12 رکعت پڑھتے، رات میں کتنے رکعت پڑھتے؟ پوری ملا کر بولو نا. مگر وہی نماز جب چھوٹ جاتی تو آپ اسے چھوڑتے نہیں تھے. ایک عمل کو آپ نے شروع کیا ہے، اس عمل کو آپ باقی رکھتے ہوئے آپ اسے دن میں اگر پڑھتے تو آپ 12 رکعت پڑھتے. اب یہ فقہی مسائل، اس میں میں نہیں جانا چاہوں گا. عنوان میرا ہے استقامت. اور میں یہ بولنا چاہتا ہوں، کوئی عمل اللہ کے نبی کرتے صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اس عمل کو باقی رکھتے. صحیح بخاری کتاب الرقاق کی ایک حدیث ہے، آپ نے ہم سب سے ایک بات کہی، رہتی دنیا تک، قیامت کی صبح تک کے لیے آپ نے ایک بڑی اچھی بات ہم سے کہی، احب الاعمال الی اللہ، بولیے نا، ادومها، ذرا زور سے بولیے، بولو داؤد، وَإِن قل، جی ہاں، احب الاعمال الی اللہ، اللہ کو سب سے پسندیدہ عمل کون سا ہے؟ کیسا جملہ ہے. الگ الگ جگہوں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے موقع اور مناسبت سے الگ الگ باتیں کہی ہیں. اس حدیث میں اللہ کے نبی نے جو صحیح بخاری کتاب الرقاق کی حدیث ہے، آپ نے جو جملہ کہا، احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، سب سے پسندیدہ عمل اللہ کو وہ ہے جو لگاتار کیا جائے، تھوڑا ہی کیوں نہ ہو. یہ تھوڑا بولنے کی ضرورت نہیں تھی، مگر بولا گیا یہ تاکہ آپ کوئی بھی عمل کرو، چھوٹا عمل کرو، یہ ضروری نہیں کہ بڑا عمل کریں. پوری رات ایک دن جاگ دیے، تہجد پڑھ دیے، فجر چھوڑ کے سو گئے، یہ اللہ کو پسند نہیں ہے، پسند نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حضرت عبداللہ ابن عمر سے کہا، متفق علیہ حدیث ہے، بخاری اور مسلم کی حدیث ہے، قال قال علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی نے مجھ سے کہا، یا عبداللہ، اے عبداللہ، لا تکن مثل فلان، فلان کی طرح مت ہو. جی ہمیں بولتے نہیں، وہ بچے کے ساتھ مت ملو، اس کے ساتھ مت جاؤ، یا عربی میں بولنا رہے تو ایسا بولو، لا تکن مثل فلان، فلان کی طرح مت بنو. کانا یقوم اللیل فترک قیام اللیل، وہ پہلے قیام اللیل کرتے تھے، اب نہیں کر رہے، یعنی ایک عمل ان کا تھا زندگی میں، انہوں نے وہ عمل چھوڑ دیا ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث، صحیح مسلم کی حدیث ہے، کہتی ہیں کثیرا ما یدعو، بہت زیادہ جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا مانگا کرتے تھے نا، بہت زیادہ، وہ دعا یہ تھی، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یہاں تک تو ہم جانتے ہیں، آگے بھی ہم جانتے ہیں. قلت یا رسول اللہ، میں نے اللہ کے نبی سے پوچھا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ما اکثر ما تدعو بهذا الدعاء، کیوں اتنا یہ دعا کرتے ہیں آپ، بہت زیادہ پڑھتے ہیں دعا آپ یہ. فقال، اللہ کے نبی کا جو جواب ہے نا، یہ مجھے اور آپ کو اٹھا کے کھڑانے والا جواب ہے، غفلت سے جگانے والا جواب ہے. وہ سارے لوگ جو یہ سمجھ کے بیٹھے ہیں، میں تو بھائی میرا تو مضبوط ہے ایمان، میرے بچے تو بڑے مضبوط ہیں، ہمیں کوئی ہٹا نہیں سکتا، ہم سب کے لیے یہ چیز قابل عبرت ہے. اللہ کے رسول نے کیا کہا صلی اللہ علیہ وسلم، جی، لیس من قلب الا وهو بین اصبعین من اصابع الرحمن، کوئی دل ایسا نہیں ہے کہ وہ اللہ کی انگلیوں میں سے 2 انگلیوں کے بیچ میں ہے. اذا شاء ان یقیم اقامہ، اللہ چاہے تو اسے باقی رکھے گا، ثابت قدم رکھے گا، اور اللہ چاہے تو اسے گمراہ کر دے گا. سبحان اللہ. ہم سب کو ہمیشہ ڈرتے رہنا ہے، سب کو ڈرتے رہنا. یہ جتنی دلائل میں نے آپ کے سامنے دی، ایک چیز اور بھی بول دیتا ہوں آپ کے لیے، شاید آپ کے علم میں اضافہ ہو جائے، اگر پہلے سے اضافہ ہے تو علم اور بھی مضبوط ہو جائے. ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام سنا ہے؟ کیا نام ہے، ورجنل نام کیا ہے ان کا؟ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ورجنل نام کیا ہے؟ ہم تو ام حبیبہ سے ہی جانتے ہیں رضی اللہ عنہ، ان کا ایک اور نام بھی ہے.
بولو جی. ادھر کرتا ہوں تو آواز نہیں آتی ہے، اسے کرتا ہوں تو آواز آ رہی. جی کیا نام ہے؟ رملہ. کیا نام ہے؟ کیا نام؟ رملہ. کیا نام؟ کہیں نوٹ کر کے کسی کتاب میں کسی کونے میں رکھو. اگر کسی بچی کا نام نہیں ہے تو رکھو نام. اگر آپ رکھنا چاہتے ہیں رکھو یہ نام. کہتے ہیں سبحان اللہ، ام حبیبہ نے کہا رضی اللہ تعالی عنہ، ہاجرت مع زوجہا عبید اللہ ابن جحش. دونوں مسلمان ہوئے میاں بیوی ایک ساتھ، اور ان کے شوہر کا نام ہے عبید اللہ بن جحش. اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت کیے، نبی کے ہاتھ پر کلمہ پڑھے، ہجرت بھی کیے، پکے مسلمان. مگر وہاں جانے کے بعد، حبشہ جانے کے بعد، عبید اللہ بن جحش مرتد ہو گئے. یہ کوئی چھوٹی بات نہیں بول رہا ہوں میں. اللہ کے نبی کو جس نے دیکھا، قرآن کے نازل ہونے کے واقعے کو جس نے دیکھا، ان حالات کو دیکھا، وہ ہجرت بھی کیے. بعد میں بھی اگر یہ دین چھوڑ سکتے ہیں، استقامت جا سکتی ہے، تمہاری اور میری کیا بساط ہے؟ تمہاری اور میری کیا مثال ہے؟ ہم کس چیز پر غرہ ہے؟ ہمیں کتنے لوگ چاہیے آپ کو؟ ان کی نسل، ان کے بعد کی نسل آج اسلام پر ہی نہیں ہے. کون گارنٹی دے گا کہ ہماری آنے والی نسلیں اسلام پر باقی رہیں؟ اور بھی ان حالتوں میں، یہ فتنوں کے دور میں. اس لیے مجھے، آپ کو، ہماری آنے والی نسلوں کو اگر کسی چیز کی سخت ضرورت ہے، وہ ہے دین پر استقامت. ہمیں اس کی سخت ضرورت ہے. کیوں آخر ہم لوگ عمل کرتے کرتے سستی آ جاتی ہے؟ کیا کریں گے تو یہ سستی دور ہو جائے گی، یہ بول کر یہ درس ہم ختم کر لیتے ہیں. کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ اتنی دیر تک میں استقامت پر بولتا رہا. استقامت کس کو بولتے ہیں؟ بولو. بارک اللہ فیکم. استقامت کس کو بولتے ہیں؟ کوئی بھی بول سکتے ہیں. استقامت کس کو بولتے ہیں؟ استقامت کا معنی کیا ہے؟ بولو کوئی ایک ہاتھ میں سے. ثابت قدمی. بولو بیٹا. کسی بھی چیز پر جم جانا. جیسے چلیے میں بولوں ابھی، جب آپ نہیں بول رہے تو میں بولتا ہوں. جب میں بولتا ہوں تو غور سے سننا. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے. یہ علم ہمارے پاس نہیں ہے، ہمیں غور سے سننا ہے. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے. آپ کئی سوالات کرتے تھے. صحابہ کرام بولے قرآن کی سب سے بڑی سورت کون سی تھی؟ نبی نے پوچھا ایک بار، تو پہلا جواب یہ آیا، اللہ و رسول عالم، اللہ اس کے رسول جانتے ہیں. بعد میں جواب دیا گیا کہ بھائی سب سے بڑی سورت سورہ اعظم سورہ، سورہ فاتحہ. اور سوال آیت الکرسی کے بارے میں، اعظم آیا، تو جواب دیا گیا آیت الکرسی. نبی نے کیا بہترین ان کی ہمت افزائی فرمائی معلوم، لیہنک العلم یا ابا المنذر، اے ابو المنذر علم تم کو مبارک ہو. اللہ کے نبی کرتے تھے. ابھی عربی میں علماء اکرام نے جو کہا استقامت کسے کہتے ہیں، میں پڑھتا ہوں. حضرت عمر نے بھی کہا استقامت کسے کہتے ہیں. دو لوگوں کی بات، ایک عام علماء نے کہا ہے، ایک حضرت عمر نے کہا ہے رضی اللہ. یہ دونوں میں پڑھتا ہوں، اور یہ میرے لیے ضروری تھا اس لیے میں نے اسے لکھ کے رکھا ہے. آپ کے لیے اگر ضروری ہے تو آپ بھی اسے کہیں لکھ کے رکھیے گا انشاءاللہ. لزوم طاعت اللہ تعالی کسے بولتے ہیں؟ استقامت. لزوم، بولو، لزوم طاعت اللہ تعالی. جی ہاں ایک بار اور بولو، لزوم طاعت اللہ تعالی. یہ لجنہ کا ہے. سعودی عرب کے جو علماء اکرام کی ایک ٹیم نے یہ ترجمہ بیان کیا ہے. تو آپ نے جو کہا نا، اس میں یہ ملا لیجیے، اللہ کی اطاعت پر جم جانا. کسی بھی چیز پر جم جانا بولیں گے تو کبھی آگے بھی چل سکتا ہے. اللہ کی اطاعت کو لازم پکڑنا، کسی بھی حال میں نہیں چھوڑنا. آیا سمجھ میں بھائی؟ آیا نہیں آیا؟ سچ بولو، آیا نہیں آیا؟ نہیں آیا سمجھ میں. دو تین چہرے بتا رہے ہیں سمجھ میں نہیں آیا، پھر بھی احترام میں چہرے ہلا رہے ہیں. لزوم طاعت اللہ تعالی
اللہ کی اطاعت، کوئی اچھا کام آپ شروع کیے جس سے اللہ راضی ہے، وہ اللہ کی اطاعت ہے، کبھی چھوڑنا نہیں وہ کام، کبھی نہیں چھوڑنا، اس پہ باقی رکھنا اپنے آپ کو انشاءاللہ تعالی۔ اب سمجھ میں آیا؟ اب آیا نہیں آیا بھائی؟ اللہ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کی کمی ہے ہمارے اندر، کمی ہے ہمارے اندر۔ حضرت عمر نے جو تعریف کیا نا استقامت کی، اس کو پڑھ دیتا ہوں۔ الاستقامت ان تستقیم علی الامر والنہی، اچھی تعریف ہے۔ استقامت یہ ہے کہ تم جمے رہو دو چیزوں پر، امر پر بھی اور نہیں پر بھی۔ کس پر جمنا ہے؟ کس پر جمنا ہے؟ کس پر جمے رہنا ہے؟ ان تستقیم علی الامر والنہی، یہ حضرت عمر کی تعریف ہے۔ استقامت یہ ہے کہ تم امر اور نہیں پہ جمے رہو۔ جی ہاں، میں اور ذرا کھولتا ہوں۔ امر کا معنی ہوتا ہے اللہ کا حکم کرو، نماز پڑھو، روزہ رکھو، زکوٰۃ دو، توحید پر ثابت قدم رہو، اس پہ تم جمے رہو۔ نہیں کیا ہے؟ منع کیا گیا ہے، شرک نہ کرو، بدعت نہ کرو، چوری نہ کرو، اسے چھوڑنے پر جمے رہو، یہ ہے استقامت۔ آئی سمجھ میں بات؟ علی الامر والنہی ولا تروغ روغان الثعلب، لومڑی کی طرح رنگ نہ بدلو۔ کیا جملہ ہے؟ لومڑی ہے نا، وہ چالاکی میں، وہ اچھی چالاکی نہیں، لومڑی کی، اس کی طرح کبھی کبھی اپنی حرکتوں کو مت بدلو، اپنے آپ کو ایک جگہ جما لیے، جما لو۔ سبحان اللہ، توحید پر قائم ہے، ڈٹے رہو یار، کچھ بھی ہو جائے، شرک چھوڑنے پہ ڈٹے رہو۔ کتنے نوجوان بچے ملتے ہیں، پورا خاندان ایک طرف ہے، بچہ ایک طرف ہے، یہ ہے استقامت۔ کیا بولتے ہیں؟ استقامت۔ ایک پیر کو ایک اونٹ سے، دوسرے پیر کو دوسرے اونٹ سے، ایک اونٹ کو مشرق ایک اونٹ کو مغرب کی طرف بھگایا جا رہا ہے، ہاتھ میں نیزہ لے کر بیچ میں مارا جا رہا ہے، پھر بھی وہ عورت ڈٹی ہوئی ہے۔ کیا نام ہے ان کا؟ انہی کے نام سے یہ مسجد ہے، انہی کے نام سے یہ مسجد ہے۔ احد احد کے نعرے ہیں، سبحان اللہ۔ ڈٹے رہو۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دین کے کاموں پر، نیکی کے کاموں پر اللہ استقامت عطا فرمائے۔ ہم سوچتے ہیں روزانہ انشاءاللہ قرآن پڑھیں گے، پڑھتے کیا؟ پڑھتے؟ بولو، ہر روز پڑھتے ہیں؟ ماشاءاللہ کتنے لوگ پڑھتے ہیں؟ کتنے پارے پڑھتے ہیں روزانہ؟ پارے نہیں پڑھتے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ کوئی بھی چیز شروع کرے تو ختم نہیں کرو۔ مثالیں بہت ساری ہیں، کچھ باتیں ہیں، 4 چیزیں میں نے نوٹ کی ہیں۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ وہ کر لیں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی ہماری زندگی میں استقامت عطا کرے گا۔ انگلیوں پر گنا لیجئے، میں بھی کوشش کرتا ہوں، آپ بھی کوشش کیجئے انشاءاللہ۔ سب سے پہلی چیز، ہمیشہ اللہ سے دعا کیجئے، اللہ مجھے، میری نسل کو اللہ دین پر ثابت قدم رکھے۔ دعا نمبر 1 ہے، اللہ کے نبی بھی کرتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے اور آپ کو کرنا چاہیے، اس کو معمول بنا لیجئے۔ اطاعت، ہر نیکی پر اللہ مجھے اور ہماری نسلوں کو اللہ ثابت قدم رکھے، پہلے نمبر پر۔ دوسری چیز، اگر آپ انبیاء کے قصے پڑھیں گے، نبیوں کے قصے، اسلاف کے قصے، اس سے قرآن کہتا ہے دل مستقیم رہتا ہے، حالات کا مقابلہ کر سکتے ہیں یہ قصوں کی وجہ سے۔ قرآن کی آیت پڑھتا ہے، وَكَذَلِكَ نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ۔ یہ نبیوں کے قصے اس لیے ہم نے قرآن میں بیان کیے ہیں تاکہ تم دین پر ثابت قدم رہو۔ یہ قصوں کا بڑا فائدہ ہے، سمجھے، معمولی نہیں ہے یہ واقعات، یہ جنگ کے واقعات، صحابہ کے قصے، انبیاء کے قصے۔ قرآن کہتا ہے ان قصوں کا فائدہ یہ ہے تمہارے دل مستقیم رہتے ہیں، کبھی آپ آگے پیچھے نہیں ہوگے انشاءاللہ تعالی۔ اور افسوس کی بات، صد افسوس کی بات، ہمارے طبقے میں، ہماری جماعت میں خاص طور سے جو صحیح واقعات ہیں بڑے کم بولے جاتے ہیں۔ پتہ نہیں ہے، آپ ایسا چہرہ مجھے دیکھ رہے ہیں کیا مولوی صاحب؟ بالکل، آپ مجھے بتاؤ امام بخاری رحمہ اللہ کے بارے میں آپ کیا جانتے ہو؟ مجھے بتاؤ، سب کو سائیڈ میں رکھ دو۔ امام بخاری کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ مجھے بتاؤ، بولو، ان کے کتنے بھائی بہن ہیں؟ پوری مجلس میں ایک آدمی جواب دو۔
دوسروں کا سائڈ میں رکھ دیتے ہیں. محدثین میں جن کو ہم امام مانتے ہیں، بغیر شاید کوئی جمعہ ان کی کسی حدیث کے بغیر گزرتا ہے، ان کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ مجھے جواب چاہیے. پوری مجلس میں ایک آدمی کوئی بولے ان کے اتنے بھائی تھے، اتنے، خالی بھائی بہن بتا دو بس، مجھے کافی ہے. ہمارے پاس علم ان کے بارے میں؟ ہمارے اسلاف سے ہمارا کنیکشن ہے؟ ہم جانتے نہیں. امام احمد ابن حنبل کون معلوم ہے کسی کو؟ جی کتنے بھائی بہن تھے؟ یہ میرا کھلا سوال ہے، نہیں معلوم ہے. جبکہ قرآن یہ کہتا ہے آپ ان کے قصے پڑھو گے تمہاری زندگی میں استقامت آئے گی، حالات کا مقابلہ کرو گے آپ انشاءاللہ. کلا نقص علیک من انباء الرسل ما نثبت به فؤادک. دو باتیں ہوئی، پہلی چیز دعا کرنا ہے، دوسری چیز ان کے واقعات کی ہمیں ضرورت ہے، تیسری چیز جو کہی گئی ہے مجالست الصالحین. کیا چیز ہے؟ یہ بڑی نعمت ہے، بہت کم لوگوں کو ملتی ہے. یہ اچھے لوگوں کی صحبت، اچھے لوگوں کی صحبت. یاد رکھو جن لوگوں کے بیچ میں آدمی رہتا ہے ویسا بن جاتا ہے. اچھی کالج ملنا نصیب کی بات ہے، اچھا مدرسہ ملنا نصیب کی بات ہے، اچھے دوست ملنا نصیب کی بات ہے، اچھا امام ملنا نصیب کی بات ہے، اچھا ماحول ملنا. جی ہاں، علامہ ابن قیم کہتے ہیں، کون؟ ابن قیم رحمہ اللہ کہتے ہیں کبھی کبھی ہمارے اندر سستی آ جاتی، عمل میں کمی آ جاتی، ہمیں لگتا کہ ذرا استقامت ہماری ڈگمگا رہی ہے، تو ہم ہمارے استاد شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کے درسوں میں جا کے بیٹھ جاتے تو اپنے آپ کو ہم چارج پاتے، ہماری زندگی ذرا بدلتی، واپس عمل میں مضبوطی آ جاتی. اللہ اکبر. ماحول کا اثر پڑتا ہے، اچھے لوگوں کے ساتھ رہنا. کتنی باتیں ہوئی، کیا کیا ہوئی؟ دعا. کون سی دعا مانگیں گے استقامت کے لیے؟ عربی میں کیا مانگیں گے آپ؟ اللہم یا مقلب القلوب. ٹھیک ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ واقعات، اچھے واقعات. تیسری چیز کیا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چوتھی اور آخری بات انشاءاللہ خود نبی کہہ رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، علاج اللہ کے نبی خود بتا رہے ہیں. میں عربی میں حدیث پڑھتا ہوں، میرے ساتھ پڑھ لو. وَإِنَّهُ لَيُغَانُ عَلَى قَلْبِي. اللہ کے رسول کی حدیث ہے یہ. کبھی کبھی میرے دل پہ پردہ آ جاتا ہے، پردہ سا آ جاتا ہے. حافظ صلاح الدین صاحب نے ایسے ہی ترجمہ کیا اس کا. کبھی کبھی میرے دل پہ پردہ سا، نبی کہہ رہے ہیں سستی، عمل نہیں کر پاتے ہم لوگ، تھوڑی استقامت ڈگمگاتی ہے، اس کو دور میں کیسے کرتا ہوں؟ نبی کہہ رہے ہیں جب مجھے لگتا ہے نماز میں ذرا، اللہ کے نبی کی تو کبھی نہیں ہوتی یہ، میں آپ کے اور میرے لیے بول رہا ہوں، آپ کا تھوڑا ذکر کبھی کبھی انسان ہونے کے ناطے میں اپنے اور آپ کے لیے وہ علاج بتا رہا ہوں. سبحان اللہ. اللہ کے نبی کہتے ہیں کبھی کبھی جب مجھے ایسا ہوتا ہے میں ایک ذکر کرتا ہوں تو میرے اندر واپس استقامت آ جاتی ہے، واپس وہ سستی دور ہو جاتی ہے. کیا کریں گے تو ہمارے اندر استقامت آئے گی؟ واپس ہم چارج ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی. کیا کریں گے؟ کیا کریں گے؟ تو وہ تو میں بول رہا نا، اس سے پہلے آ جانا، اسے ریپیٹ کو کر رہے ہیں. دیکھو لا الہ الا اللہ. جزاک اللہ خیر، بارک اللہ فیکم. کیا کریں گے تو ہوگا؟ نبی کی حدیث ہے، بخاری کی حدیث ہے. جی بولو کوئی. استغفار. جزاک. کتنی مرتبہ کرنا؟ 70 بار. ادھر سے آدھا جواب، ادھر سے آدھا جواب. ماشاءاللہ بارک اللہ فیکم. اللہ آپ کو خیر و برکت دے. وَإِنِّي لَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ فِي الْيَوْمِ 100 مرة. حدیث ایسی ہے. تو میں کیا کرتا ہوں؟ 100 مرتبہ استغفار کر لیتا ہوں. کتنی بار؟ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں. حدیث میں اس کا آنسر دیا گیا ہے، اگر ہمارے دل کو واپس عمل میں لگانا ہے، سستی دور کرنا ہے، تو نبی کا نسخہ، آپ یہ بول سکتے ہیں نسخہ نبوی. کیا بول سکتے ہیں؟ نسخہ نبوی یہ ہے کہ آپ استغفار کیجئے انشاءاللہ تعالی، اللہ تبارک و تعالی اس سے واپس استقامت عطا فرمائے گا. میں اللہ سے دعا کرتا ہوں اللہ تبارک و تعالی جو باتیں ہم نے سنی ہے اس میں جو خیر ہے اللہ ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.
اس میں جو شر ہے اللہ ہم کو اس سے محفوظ رکھے۔ اللہ ہماری زندگی میں استقامت عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں ایک جٹ ہو کر مل کر یہ دین کا کام اللہ ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اخلاص کی دولت نصیب فرمائے، آمین۔ وصلی اللہ علی النبی الکریم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔